أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں پھر وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے جو زیادہ سخت تھے ان کے مقابلے میں قوت کے اعتبار سے اور زمین میں نشانیوں والے تھے. پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب اور ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں تھا. یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس آئے ان کے پیغمبر واضح دلائل کو لے کر پھر انہوں نے انکار کیا واضح دلائل لے کر پھر انہوں نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. بلا صبح وہ بڑی قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یسیرو یعنی یہ جھٹلانے والے آپ کی رسالت کو محمد فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم یعنی انبیاء کو جھٹلانے والی امتی وہ عذاب اور وہ سزا ان پر نازل ہوئی اس کے باوجود کہ وہ زیادہ سخت تھے ان لوگوں کے مقابلے میں قوت کے اعتبار سے. وآثارا فی الارض یعنی انہوں نے زمین میں چھوڑی تھی عمارتیں اور وہ علامتیں کہ یہ لوگ قادر نہیں ہیں اس پر جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها اس قوت عظیم اور سخت عذاب کے باوجود فاخذهم اللہ بذنوبهم اور یہ ان کا انکار کرنا تھا ان کے رسولوں کا. وما كان لهم من اللہ من واق یعنی ان سے دور نہیں کیا اللہ کے عذاب کو کسی نے اور نہ اس کو لوٹایا ان سے کسی لوٹانے والے نے اور نہ ان کو بچایا کسی بچانے والے نے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑنے کی علت کو بیان کیا اور ان کے وہ گناہ کو جس کا انہوں نے ارتکاب کیا اور جس کا انہوں نے جرم کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات یعنی واضح دلائل کو لے کر اور قطعی براہین کو لے کر فکفروا یعنی اس وضاحت کے بعد اور اس دلیل کے بعد انہوں نے کفر کیا اور انکار کیا. فأخذهم اللہ تعالی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کو برباد کر دیا. انه قوی شدید العقاب یعنی وہ بڑی قوت والا ہے اور مضبوط پکڑ والا ہے. وهو شدید العقاب یعنی اس کی سزا دردناک ہے اور شدید تکلیف دہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس سے حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی آیت میں مشرکین کو مختلف دلائل اور مختلف چیزوں سے سمجھایا. آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین نے یہ نہیں دیکھا اپنے پیشروں اور اپنے سے پہلے گزرنے والی امتوں کو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ پاک نے ان کو کیسے عذاب دیا. یہ رحلت الشتاء والصیف سردی اور گرمی کے سفروں کے اندر قریش کو پتہ چلتا تھا. یمن تک جاتے تھے تو وہاں قوم سبا اور سد معاری وغیرہ کو دیکھتے تھے اور شمال میں شام کی طرف جاتے تھے تو بیچ کے اندر قوم سمود کی بستیاں آتی تھی. قوم لوط کے سلسلے کے بھی ان کا آثار وہاں شام تک جاتے ہوئے مل جاتے تھے. تو اوپر اور نیچے شتا اور صیف کے ان کے جو اسفار ہوتے تھے ان میں وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب نہیں دیکھ رہے ہیں یعنی ضرور دیکھ رہے ہیں. اور فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم ان سے پہلے گزرنے والوں کا ہم نے کیا انجام کیا. قوم فرعون کو کس طریقے سے غرق کیا اور دوسرے لوگوں کو کس طرح تباہ کیا. یہ سب وہاں کے مشاہدے عمارتوں کے وہاں کے خندرات کے نشانات اور اسی طریقے سے لوگوں کی زبانی چلتی آئی ہوئی باتیں ان قصوں کے سلسلے کی. رات دن وہ وہاں سے گزرتے تھے ٹھہرتے تھے رات کا قیام کرتے تھے اور وہاں اطراف کی بستیوں والوں کی طرف سے اس سلسلے کی جو خبریں ہوتی تھی ان کو سنتے بھی تھے سناتے بھی تھے. ما حل بهم من العذاب والنکال اللہ پاک نے ان کو جو عذاب سزائیں دی یہ سب کچھ. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ان سے زیادہ مضبوط تھے مشرکین سے زیادہ. وما بلغوا معشار ما آتیناہم ایک اور آیت میں فرمایا ہے کہ یہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے تھے. اور اس قوم کے متعلق عاد و ثمود کے متعلق اللہ پاک نے خود فرمایا لم یخلق مثلها فی البلاد. ایسی مضبوط قوموں کو جب اللہ پاک نے ہلاک کیا تو قریش تو تجارت والے تھے ان کے اندر وہ ہمتیں اور وہ بہادریاں نہیں تھی. اثر الارض فی البنایات والمعالم انہوں نے آثارا فی الارض اور آثارا فی الارض انہوں نے بڑے بڑے نشانات چھوڑے. وہی جو ابھی کہا میں نے اب تک اتنے سال ہو گئے مصر میں احرام مصر موجود ہے. سد معارب ابھی یمن نے گزشتہ 25-30 سال پہلے ہی اس کو تلاش کر لیا اور اس سد معارب کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں.
یمن میں بھی اسی طریقے سے سعودی عربیہ کھول رہا ہے مدائن کے علاقے کو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور اسی طریقے سے عاد اولا اور عاد ثانیہ کے مقامات، عمان کے اندر عاد اولا کے مقامات ہیں مسقط کے علاقے میں. یہ سارے کے سارے وہ علاقے تھے جو ان کی تجارتی اسفار کی جگہیں تھی، اس لیے کہ ہندوستان آنے کے لیے ان کو عمان آنا پڑتا تھا، اور وہیں سے عدن سے یہ لوگ بمبئی کی طرف، گجرات کی طرف آتے تھے. تو یہ ساری وہ جگہیں ہیں جہاں بڑی بڑی تعمیرات مختلف قسم کی اللہ پاک نے قوم سبا کی بھی رکھی تھی اور شمال کے اندر دوسری قوموں کی رکھی ہوئی تھی. ان تمام کو انہوں نے دیکھا. وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، عمریں بھی ان کی لمبی تھی قریش کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ پاک نے وجہ بھی بتلائی. بِذُنُوبِهِمْ، اسی کی تشریح فرمائے وہی کفرهم برسولهم، گناہوں کے سبب سے، یعنی ان کے رسولوں کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے مقابلے میں بچانے والا نہیں ہوا. جب جب بھی رسول واضح دلائل لے کر آئے، پھر مزید وضاحت کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں گناہوں سے ان کو جو پکڑا، اس کی علت اصل کون سا گناہ تھا اس کو ذکر فرمایا. تأتیہم رسولہم بالبینات فکفروا، انبیاء تشریف لائے واضح دلائل لے کر، دلائل ظاہرہ بھی دلائل باطنہ بھی. ظاہری دلیلوں میں جو جو نشانیاں تھی، معجزات تھی وہ، اور باطینی نشانیاں اور باطینی دلائل کے اندر جو اللہ کی کتاب لے کر وہ آئے تھے، اس کے جو مضامین ہوتے تھے وہ بھی بڑے مضبوط ہوتے تھے. فأخذهم اللہ، لیکن اللہ نے پکڑا ان کو جب انہوں نے اللہ کے گناہ کیے. انہ قوی شدید العقاب، جب وہ اتنا سخت ہے تو یقیناً عذاب دینے والا. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. البتہ تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہمارے نشانیوں کو لے کر اور واضح دلیلوں کو لے کر فرعون کی طرف اور حامان کی طرف اور قارون کی طرف. پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر جھوٹا ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے حق کو لے کر ہماری طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ قتل کرو ان کے بچوں کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ، اور زندہ رکھو ان کی عورتوں کو، اور کافروں کا مکر نہیں ہے مگر گمراہی ہی. اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے، اس لیے کہ میں خوف کرتا ہوں یہ کہ تمہارے دین کو بدل دے، یا یہ کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ لیتا ہوں میرے رب کی اور تمہارے رب کی ہر تکبر کرنے والے سے جو ایمان نہیں رکھتا ہے حساب کے دن پر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تسلی دیتے ہوئے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی تکذیب کے بارے میں جنہوں نے آپ کو جھٹلایا آپ کی قوم میں سے، اور آپ کو بشارت سناتے ہوں یہ کہ اچھا انجام اور نصرت آپ ہی کے لیے ہے دنیا میں اور آخرت میں، جیسا کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو حاصل ہوئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا واضح دلیلوں کو، نشانیوں کو لے کر اور واضح دلیلوں کو لے کر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بآیاتنا وسلطان مبین، اور سلطان یہ حجت اور براہین ہے. الی فرعون، اور یہ کتیوں کا بادشاہ تھا دیار مصر میں، وہ حامان، اور یہ اس کا وزیر تھا اس کی سلطنت میں، وہ قارون، اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مال و تجارت والا تھا ان کے زمانے میں. فقالوا ساحر کذاب، یعنی انہوں نے جھٹلایا اور انہوں نے ان کو قرار دیا جادوگر، پاگل، ملمسات، جھوٹا، اس بات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اور یہ جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فلما جاءهم بالحق من عندنا، یعنی قطعی دلیلوں کو لے کر جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے ان کی طرف. قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، اور یہ دوسرا حکم تھا فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا. بہرحال پہلا تو وہ بچنے کی وجہ سے تھا موسیٰ علیہ السلام کے وجود سے، یا تو دلیل کرنے کی وجہ سے ان جماعت کو اور ان کی تعداد کو کم کرنے کی وجہ سے، یا تو دونوں امر کی وجہ سے تھا. بہرحال دوسرا حکم تو وہ اس جماعت کو دلیل کرنے کے لیے تھا، اور تاکہ بنی اسرائیل منحوس سمجھے موسیٰ علیہ السلام کو. اس لیے انہوں نے کہا وہ دینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما کید الکافرین الا فی ضلال، یعنی ان کا مکر اور ان کا وہ ارادہ جو کہ بنی اسرائیل کی تعداد کو کم کرنا ہے تاکہ وہ غالب آ جائے ان پر نہیں ہے، مگر غالب نہ آئے، تاکہ وہ غالب نہ آئے مگر وہ ارادہ نہیں ہے، مگر وہ ارادہ ہلاک ہونے والا ہے گمراہی میں. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه، اور یہ فرعون کا پختہ عزم تھا، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے پر. یعنی اس نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں قتل کروں تمہارے لیے
چاہیے اس کو وَلْيَدْعُ رَبَّهُ یعنی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ انتہائی درجے کے انکار اور عناد ہے. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، یعنی فرعون ڈرتا تھا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو گمراہ کر دیں گے، ان کے رسم و رواج اور ان کی عادتوں کو بدل دیں گے. اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے مثل میں کہ فرعون مذکر یعنی واعظ ہو گیا کہ وہ لوگوں کو ڈرانے لگا موسیٰ علیہ السلام سے. وقال موسیٰ انی عدت بربی ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی یہ بات پہنچی ذرونی اقتل موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے، ان کے اور اس جیسوں کے شر سے. اسی لیے فرمایا انی عدت بربی ربکم، یعنی یہ مخاطبین لوگ من کل متکبر یعنی حد سے کوتاہی کرنے والا، لا یؤمن بیوم الحساب. اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم کی طرف سے خوف ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انا نعوذ بک من شرورہم وندرؤ بک فی نحورہم، یا اللہ ہم تمہاری پناہ چاہتے ہیں ان کے شرور و فتن سے، اور ہم آپ کو ڈھال بناتے ہیں ان کے مقابلے میں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کے 29 پاروں میں ہے، اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلو سے قرآن لیا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام 10 پارے کے قریب گویا آپ کے لیے مجموعی طور پر جو مضمون ہے قرآن میں وہ 10 پارے تک پہنچتا ہے. یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ موقع اور محل کے اعتبار سے مقررات قرآنیہ اور مقررات واقعات اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی. ان حضرات کا یہی کہنا ہے کہ 4 بڑے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کا تو نسبت کا جو مسئلہ ہے یعنی ابو الانبیاء ہے، سب کے ابا ہے. اس اعتبار سے آدم علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا اس لیے کہ تخلیق انسانی کی ابتدا ہی وہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے کیا کہ وہ مجمع الامتین ہے، یہود اور حضرت اسماعیل کی اولاد اور حضرت اسحاق کی اولاد، ان دونوں کو جمع کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور پھر مکہ والے بھی ان کو مانتے تھے، بنی اسرائیل بھی انہیں کو مانتے تھے، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو واقعات پیش آئے یہ قیامت تک کے لیے نشانیوں کے طور پر تھے، اور فرعون نے اپنی ساری طاقتیں قوتیں صرف کر دی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا. تو ان کے قصے کو بار بار ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے. مکہ کے مشرکین کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ جیسے فرعون غرق ہوا، ہلاک ہوا، تم بھی ہلاک ہو سکتے ہو. اور دوسرے نافرمانوں کے لیے بھی کہ اللہ پاک کی جب نافرمانی کی جاتی ہے تو پکڑ آتی ہے، تو اس پکڑ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آیتیں لے کر بھیجا اور سلطان مبین، کھلے معجزے اللہ پاک کی طرف سے ایسے آئے. ید بیضا والا معجزہ آنکھوں سے نظر آ رہا تھا، عصا والا معجزہ آنکھوں سے نظر آ رہا تھا. اور بھی اس کے علاوہ فرعونیوں نے جب زیادتی کی اور اللہ پاک کی طرف سے فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، اس موقع پر بھی اللہ پاک کی طرف سے عجیب و غریب ان کے لیے ہوا. تو الی فرعون و حامان و قارون، فرعون کی طرف بھی بھیجا گیا، حامان کی طرف بھی بھیجے گئے موسیٰ علیہ السلام کی دلیلیں اور یہ سب کچھ چیزیں لے کر، اور قارون کی طرف بھی. قارون تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، کان من قوم موسیٰ. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ساحر کذاب کہا ہو یا نہ کہا ہو، مفسرین اس سلسلے میں خاموش ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے عملاً تو وہی چیز کی تھی، اس لیے زبانی طور پر نہ کہا ہو، لیکن دل کے اعتقاد سے وہ یہی. فرعون اور حامان تو دونوں قبطیوں ہی میں سے تھے. حامان کے متعلق مستشرقین نے کچھ اعتراضات کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری تاریخ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی، پرانے دور کی بھی دیکھ لی، لیکن کسی بھی شکل میں ہمیں ہارون نام کی کوئی شخصیت، حامان نام کی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی ہے. اس لیے گویا نعوذ باللہ یہ قرآن کریم کی تاریخی غلطی ہے. یہ مستشرقین نے اعتراض کیا. اللہ پاک نے ڈاکٹر مورس بکائی صاحب کو ان کے جواب کے لیے تیار فرمایا. انہوں نے یہ کیا کہ یہ ہیلوگرافی جاننے والے جو لوگ ہوتے ہیں، پرانے زمانے کی زبانیں، پرانے زمانے کے کتبے، پرانے زمانے کے پتھروں پر جو نقش ہوتا ہے اس کو پڑھنے والا مستقل آج کل اس پر محنتیں ہو رہی ہے. 4000 سال پرانا یہ کہیں بھی کسی جگہ سے کوئی چیز نکلتی ہے تو ایک دم تھوک نہیں سکتے کہ اتنے 1000 سال پرانا ہے. اس کے لیے بھی مستقل ان کے یہاں کچھ اس قسم کی چیزیں پڑھنے کی ہوتی ہے. اس زمانے کی جو معلومات ہوتی ہے اور اس زمانے کی جو زبانیں ہوتی ہے، جیسے اشوک کان ملا دہلی کے پاس کتبہ،
تو اشوک تو بہت پرانے زمانے کا ہے، تو اس کے کتبے کے سلسلے کی معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ فلانی زبان میں ہے اور اتنے سال پرانا. تو جتنی بھی چیزیں آج کل ہے ان کے متعلق یہ تحقیقی ریسرچ ہوتا ہے اور ہیلوگرافی اس زبان کو جاننا ہوتا ہے. مختلف کتبات میں ایک ہی طرح کی چیز لکھی ہوئی نظر آتی ہے تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ایک ہی زمانے کے ایک ہی بادشاہ کے دور کی یہ چیزیں ہیں. اور الگ الگ ہوتا ہے. موہنجودڑو سندھ کے اندر جو تلاش کیا انگریزوں کے دور کے اندر اور پوری کی پوری بستیاں اندر سے نکلی. تو یہ ڈاکٹر مورس بوکائی صاحب اس زبان کو جاننے والے، مصر کی جو پرانی زبان ہے قبطیوں کی، اس زبان کے جاننے والے ماہر کے پاس گئے اور اس سے یہ کہا کہ مجھے 1500 سال پرانی کتاب ملی ہے اور اس کتاب کے اندر حامان لفظ لکھا ہوا ہے اور یہ اس زبان کا لفظ ہے، تو آپ تلاش کرو یہ لفظ ان کے یہاں ملتا ہے. اس نے پہلے ڈاکٹر مورس بوکائی نے کہا کہ میں نے اس کو سیدھا یہ نہیں کہہ دیا کہ قرآن میں ہے، ورنہ وہ جھوٹ بولتا، تلاش ہی نہ کرتا. تو اس نے تلاش کرنے کے بعد مجھے کہا کہ یہ ٹھیکیدار کے معنی میں ہے، کانٹریکٹر کے معنی میں. اور قرآن کریم نے جو اس کو استعمال کیا ہے یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، وہاں پر بھی قرآن نے یہاں بھی اس کو یہ کہا گیا قارون کو، تو حامان کو، تو حامان ٹھیکیدار تھا. جب یہ نام نہیں ہے بلکہ یہ صفت ہے اور وہ نام کے چکر میں پڑتے رہے. اس نے کہا، اس کے بعد ڈاکٹر مورس بوکائی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو جا کر کہا کہ حامان لفظ یہ قرآن میں تھا اور یہ اتنے سال پرانا تھا اور اسی مفہوم میں قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے. تو مستشرقین کا جواب ڈاکٹر مورس بوکائی نے اس طرح بھی دیا. اللہ پاک نے عجیب و غریب انداز میں جتنی زبانیں اور جتنے علوم نئے نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی تائید ہی کرتے ہیں. اس لیے وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ سائنس قرآن یہ دعویٰ ہے اور سائنس اس کی دلیل ہے. وقارون فلما جاءهم بالحق من عندنا، اللہ پاک کی طرف سے جب یہ حق لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرعون نے کہا کہ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو لڑکے ہیں ان کو تو قتل کیا جائے اور جو بچیاں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ دوسری مرتبہ حکم ہے. پہلے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے انہوں نے کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام تشریف ہی نہ لائے، لیکن اللہ پاک کے نظام میں فرعون کچھ نہیں کر سکا. وما امر فرعون الا یہ ساحرین، اور قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ محسوس ہی نہ کر سکے. سورہ قصص کے پہلے رکوع میں دونوں آیتیں قرآن نے ذکر فرمائی ہے. فرعون اور حامان اور یہ سب کے سب رد ہو گئے. اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو قتل کرنا پھر شروع کیا اس نے. کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے جو قتل کرنا شروع کیا تھا اس میں لڑکی لڑکیاں سب ایک ساتھ تھی، اور پھر اس کے بعد یا لڑکیاں باقی رکھی تھی لیکن لڑکے قتل کرتا تھا. قبطیوں نے دیکھا کہ یہ تو ہر سال قتل کر رہا ہے تو یہودیوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور ہمیں گھر میں کام کاج کرنے والے نہیں ملیں گے. تو انہوں نے پھر مشورہ دیا کہ 1 سال زندہ رکھو اور 1 سال قتل کرو، اور اسی 1 سال زندہ رکھنے میں حضرت ہارون پیدا ہوئے اور جس سال قتل کرتا تھا اسی سال اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کو چیلنج کیا اور پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اپنے محل میں کی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تربیت کا مطلب ظاہری وما قید الکافرین الا فی ضلال، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کافرین جتنی بھی زیادہ مسلمانوں کے مقابلے میں اہل ایمان کو تکلیف دینے کی باتیں کرتے ہیں، ان کے پروگرام بناتے ہیں، چاہے یہود بناتے ہو، ہندوستان کے مشرکین بناتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں ان کی یہ تدبیر کچھ کار فرما نہیں ہوتی ہے. الا فی ضلال. فرعون نے لاکھ چاہا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی اس کے گھر میں ہی پرورش کروائی. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، ساری آنکھوں پر پتیاں لگ گئی، دوسری بچوں کو قتل کر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو زندہ چھوڑ رہا ہے. میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں اس کے لیے مجھے چھوڑ دو، ولیدع ربہ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے. یہ انی اقتل موسیٰ، ضرونی اقتل موسیٰ، 2 باتیں ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ فرعون کے درباری اور کچھ لوگ کچھ مصلحتیں سمجھتے ہوں، اس کی وجہ سے انہوں نے روکا ہو فرعون کو، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خالی اس طریقے سے دم دھرا کے کرنا ہے، کس نے روکا ہے تو اس کو قتل کر سکتا ہے. لیکن یہ اس طرح کا بہانہ کر کے لوگوں کے سامنے کہ میں تو چاہتا ہوں لیکن میرے درباری اور دوسرے مشیر نہ کہہ رہے ہیں. انی اخاف ان یبدل دینکم، یہ حال ہے خدا ہو کر بھی انی اخاف ہے. یہ ربکم الاعلی کے دعوے کرنے والوں کی خوف کا یہ حال ہوتا ہے. اور بھی تفسیر کی کتابوں میں اور جلالین کے حاشیے میں فرعون کے سلسلے میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ہی ڈرتا تھا. اللہ پاک نے اس کے دل میں ایسا رعب ڈال دیا تھا اور عصا کو دیکھ کر بھی حضرت بہت ڈرتے تھے. ان یبدل دینکم، تو یہ خدا ہو کر انی اخاف،
تمہارے دین کو بدل دے، گویا کہ ہم جس دین کے اوپر ہے وہ صحیح دین ہے. یا نعوذ باللہ وَيُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ، زمین میں موسیٰ علیہ السلام فساد مچائے. یہ پہلے سے غلط قسم کی میڈیا ایمان والوں کو اور دین والوں کو، اور جو فساد نہیں مچاتے ہیں انہی کو فسادی ٹھہرانے کی بات سب سے پہلے فرعون کا میڈیا چل رہا تھا. آج کا میڈیا اگر ہمیں دہشت گرد کہہ رہا ہے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. 4000 سال پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعات ہو چکے ہیں. دوسری ایک آیت میں بھی ہے ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکما من ارضکما بسحرہما، اپنے جادو سے تم کو اپنے وطن سے نکالنا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ساری دھمکیاں دی. ولیدعو ربہ، اپنے رب کو پکارے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ انتہائی شرارت اور بدماشی تھی. چیلنج کر رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو. اللہ موسیٰ علیہ السلام کا کام یہی تھا کہ اس کے چیلنج کے جواب میں اپنے آپ کو اسی کی طرف متوجہ کرے. تو من کل متکبرین، تو بھی تکبر کرنے والا ہے، تیرے جیسے کوئی بھی تکبر کرنے والے آئیں گے مودی تک کے، یہ سب کے سب اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ہیں. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا آل فرعون میں سے، جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا تم قتل کرتے ہو ایک ایسے آدمی کو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور تحقیق ہے تمہارے پاس واضح دلائل کو لے کر آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو تم کو کچھ عذاب پہنچ کر رہے گا جس سے وہ تم کو ڈرا رہا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے اس شخص کو جو حد تجاوزی کرنے والا ہو، جھوٹا ہو. میرے کو وعدہ کرتے جس کو وہ تم سے وعدہ کرتا ہے. بلا صبح اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے اس شخص کو جو حد تجاوزی کرنے والا ہو، جھوٹا ہو. اے میرے قوم، تمہارے لیے آج سلطنت ہے، تم زمین میں آج غالب ہو، پھر کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر وہ ہمارے پاس آ جائے. پھر انہوں نے کہا کہ میں تم کو نہیں دکھاتا ہوں مگر وہی جس کو میں دیکھتا ہوں، اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کرتا ہوں مگر بھلائی کے راستے کی طرف. مشہور ہے کہ یہ شخص جو ایمان لایا تھا قبطی تھا آل فرعون میں سے. امام سدی نے فرمایا کہ فرعون کے چچا کا بیٹا تھا، اور اس کو اتنے ذریعے نے پسند کیا ہے اور رد کیا ان لوگوں کی قول کا جو گئے اس بات کی طرف کہ وہ اسرائیلی تھا، اس لیے کہ فرعون متاثر ہوا تھا اس کے کلام سے اور اس نے اس کو غور سے سنا اور رک گیا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے سے. اور اگر وہ اسرائیلی ہوتا تو قریب تھا کہ وہ اس کو جلد سزا دیتا، اس لیے وہ انہی میں سے تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آل فرعون میں سے کوئی ایمان نہیں لایا سوائے اس آدمی کے اور فرعون کی بیوی کے. اور وہ بات جو اس آدمی نے کہی، یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اور وہ آدمی جنہوں نے یہ کہا تھا، یا موسیٰ ان الملأ، تیسرے 3 آدمی ایمان لائے، یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اور تحقیق یہ آدمی چھپاتا تھا اپنے ایمان کو اپنی قبطی قوم سے، بس اس نے ظاہر نہیں کیا مگر اس دن جس دن فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ، بس اس آدمی کو اللہ کے لیے غصہ آ گیا. اور افضل جہاد کلمہ حق کو کہنا ہے جابر و ظالم سلطان کے سامنے، جیسا کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، اور اس سے بڑھ کر کلمہ اور کون سا ہو سکتا ہے فرعون کے پاس. اور یہ اس کا قول تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے اللہ. مگر وہ روایت جو امام بخاری نے روایت کی اپنے صحیح میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ مجھے بتلائیے وہ سخت سزا، وہ سخت تکلیف جو مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی ہو. تو فرمایا کہ اس درمیان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے سینہ کعبہ میں کہ اچانک عقبہ بن ابی معیط آیا، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موندے کو پکڑ لیا اور اپنے کپڑے کو آپ کی گردن میں ڈال دیا، پھر آپ کے گلے کو سخت طریقے سے دبانے لگا. تو پس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر اس کے موندے کو پکڑا اور اس کو دور کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر یہ آیت کریمہ پڑھی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم. ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی سخت سزا ہے جو آپ نے دیکھی ہو جو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی ہو. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزر رہے تھے، پس قریش نے ان سے کہا
کہ کیا آپ ہی ہو جو ہم کو منع کرتے ہو کہ ہم عبادت کریں اس کی جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی ہوں۔ بس وہ آپ کی طرف کھڑے ہو کر آئے، پھر ان تمام نے آپ کے کپڑے کو پکڑ لیا۔ بس میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نگہداشت کرتے ہوئے آپ کے پیچھے سے، اور وہ بآواز بلند پکار رہے تھے اور آپ کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی تھی اور آپ یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے: اے میری قوم، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، یہاں تک کہ پوری آیت کریمہ پڑھی۔ اور باری تعالیٰ کا فرمان وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُم، کیسے تم قتل کرتے ہو اس کو، اور تحقیق کہ اس نے تمہارے سامنے دلیل قائم کر دی اس بات کی سچائی پر جس کو لے کر وہ تمہارے پاس آیا ہے حق میں سے۔ پھر ان کے ساتھ ان کو درخواست کی بات چیت میں پھر اس نے کہا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، یعنی جب تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہوگی اس بات کی سچائی جو وہ تمہارے پاس لے کر آیا ہے، تو عقل مندی اور دانش مندی اور پختگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کو اور اس کی ذات کو چھوڑ دو، تم اس کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ پس اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب اس کا بدلہ دے گا اس کے جھوٹے ہونے پر، اور اگر وہ سچا ہوگا اور تحقیق کہ تم نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے تو تم کو عذاب کا کچھ حصہ پہنچ کر رہے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تم کو وعید سناتا ہے اگر تم اس کے خلاف ورزی کرو گے عذاب کی دنیا اور آخرت میں۔ بس مناسب یہ ہے کہ تم اس سے بحث و مباحثہ نہ کرو بلکہ اس کو چھوڑ دو اور اس کی حالت کو۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، یعنی اگر یہ جھوٹا ہے جیسا کہ تم سمجھتے ہو تو اس کا معاملہ واضح ہو جاتا اور جو ظاہر ہوتا ہے ہر ایک کے لیے اس کے اقوال میں اور اس کے افعال میں، اور یہ کہ ہم دیکھتے ہیں اس کے معاملے کو درست اور اس کے طریقے اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم دیکھ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا معاملہ درست ہے اور ان کا طریقہ سیدھا ہے۔ اور اگر وہ حد تجاوز کرنے والوں میں سے اور جھوٹے لوگوں میں سے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نہ دیتے اور ان کی رہنمائی نہ کرتے ان باتوں کی طرف جس کو تم دیکھ رہے ہو، یعنی ان کے معاملہ اور ان کے فعل کا درست ہونا۔ پھر رجل مومن نے کہا اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے ان سے ختم ہو جانے کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کو ان پر عذاب نازل ہونے کے بارے میں، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، یعنی تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر انعام کیا اس سلطنت کے ذریعے سے اور زمین میں غلبے کے ذریعے سے، مضبوط قوت اور جاہ و جلال کے ذریعے، پس تم قدر کرو اس نعمت کے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے ذریعے سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے ذریعے سے، اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اگر تم نے جھٹلایا ہے اس کے رسول کو۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، یعنی تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی یہ فوج اور یہ لشکر، اور ہم سے نہیں لوٹائیں گے کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے اگر اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دینے کا ارادہ کرے۔ قال فرعون نے اپنی قوم سے کہا جواب دیتے اس آدمی کا جو اس رجل مومن نے جس کی طرف اشارہ کیا، جو جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے ایک نیک صالح آدمی نے، ما اریکم الا ما ارى، یعنی میں تم کو نہیں کہتا ہوں اور میں تم کو مشورہ نہیں دیتا ہوں مگر اسی بات کا جو میں اپنی ذات کے لیے دیکھ رہا ہوں۔ اور تحقیق کے فرعون نے جھوٹ بولا اس لیے کہ اس کے سامنے ثابت ہو چکی تھی اس بات کی موسیٰ علیہ السلام کی سچائی جس کو لے کر وہ آئے تھے، یعنی رسالت۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، بس باری تعالیٰ کا فرمان ما اریکم الا ما ارى، فرعون نے اس میں جھوٹ بولا اور افترا کیا اور اپنے رعیت سے خیانت کی، پس ان کو دھوکے میں ڈالا، ان کی خیرخواہی نہیں کی۔ اسی طرح باری تعالیٰ کا فرمان وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اسی طرح فرعون کا قول وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، یعنی میں تم کو دعوت نہیں دیتا ہوں مگر حق، سچے اور بھلائی کے راستے کی طرف۔ اور تحقیق کے اس میں بھی فرعون نے جھوٹ بولا اگرچہ اس کی قوم نے تحقیق کے اس کی اطاعت کی اور اس کی پیروی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وضل فرعون قومه وما هدى، اور حدیث میں ہے کہ نہیں ہے کوئی حاکم جو وفات پاتا ہے جس دن کی وفات پاتا ہے اس حال میں کہ وہ دھوکہ دینے والا ہو اپنے رعیت کو مگر وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اور بلا شبہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے پائی جاتی ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے اللہ پاک نے فرعون ہی کی قوم میں سے ایک شخص کو کھڑا کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پختہ ارادہ کر رہے ہیں تو ایسے موقع پر اب ان سے رہا نہیں گیا، وہی فرمایا کلمت حق عند سلطان جائر، افضل جہاد جس کو فرمایا، اس رجل مومن نے اس پر عمل فرمایا۔
نیچے ذکر کیا ہے کہ رجل مومن فرعون کی قوم میں سے تھے یا بنی اسرائیل میں سے. بنی اسرائیل میں سے ہوتے تو بیچارہ اس کو تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا. آپ کو قتل کے مشورے کیے تو اس کو تو بدرجہ اولا قتل کر دیتا وہ. اس لیے زیادہ مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ رجل مومن فرعون ہیوں میں سے تھے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کی بات سے فرعون بھی خود چپ ہو گیا تھا اور قتل کا ارادہ اس نے چھوڑ دیا. تو رجلا یقول ربی اللہ. 3 آدمی ایمان لائے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے. ایک تو یہ رجل مومن، دوسرا فرعون کی بیوی، اور تیسرے وہ شخص جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں مشورے ہو رہے تھے. وہی ولما ورد ماء مدین پر جو ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، اس سے پہلے جو ہوا، اور آپ نے ایک قبطی کو جو قتل کیا تھا اس کے نتیجے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس نے ذات ظاہر کر دیا بیوقوفی کی، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام کھل گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس آدمی نے آ کر یہ کہا وجاء رجل من اقصى المدینہ، گاؤں کے آخری کونے سے. یہ ان الملا یعتبرون بھی کہنے والے تیسرے آدمی ہیں، مجموعی طور پر 2 مرد اور 1 عورت. درونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب اس نے یہ جملہ کہا تو اب رجل مومن سمجھ گئے کہ شاید یہ قتل کرنے کے در پہ ہے، تو اس نے یہ کیا. بعینہ، ایسا ہی قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اور عقبہ ابن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اس طریقے سے پھندا ڈالا. حضرت ابوبکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے اور پکڑ لیا، اور انہوں نے بھی جواب میں وہی کہا. اب یا تو یہ ہے، کچھ کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے تو ایسے ہی کہا تھا، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نئے آیت نازل ہو چکی تھی اور ابو بکر صدیق نے اسی آیت کو پڑھا. اور اگر آیت نازل نہیں ہوئی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تو یہ توافقات ہے جو اللہ پاک کی طرف سے نیک اور صالح بندوں کا قرآن اور حدیث کے مطابق ہو جانا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی روایت ہے، اور یہاں حضرت عمرو بن عاص کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف قریش نے اسی طرح دی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا. حضرت ابوبکر صدیق نے بچایا اور اس طریقے سے جملہ کہا. یہ موافقات میں سے ہے. آگے اس کے بعد اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. رجل مومن نے جو بات کہی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ ایسے ہی الطف نہیں بول رہے ہیں، دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ داعی کو دلائل کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. اس کے بعد داعی جو دعوت دے رہا ہے اس کے اندر بھی کمال حکمت سے کام لینا چاہیے. چنانچہ رجل مومن نے کہا ایکو کاذبا فعلیہ کذب، پہلے کذب کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ پہلے صدق بولتے، لیکن انہوں نے کذب اسی لیے کہا کہ بعد والی چیز ثابت ہے اور پہلی ثابت نہیں ہے. تو ایکو کاذبا فعلیہ کذب، اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں تو ان کے جھوٹ کا وبال ان پر آئے گا. اور وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں تو پھر تمہیں موسیٰ علیہ السلام جس عذاب کے سلسلے کی وعید اور وعدہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے تمہیں وہ پہنچے. بعینہ، عتبہ نے بھی ولید نے یہی جملے کہے تھے جب اس کو لوگوں نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سورہ حمیم سجدہ میں وہ آ رہا ہے وہ قصہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عجیب و غریب قسم کی باتیں کی کہ تم کو یہ ملے گا یہ ملے گا، اگر تم پاگل ہو تو نعوذ باللہ یہ کریں گے، اس طرح کی سب چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، سوال کے جواب نہیں دیے. اسی میں اس نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ کے والد اور آپ کے دادا بھی تو کفر کی حالت میں مرے. اس طرح کے جملے کہیں، اس کا بھی کوئی جواب آپ نے نہیں چھیڑا. اس لیے دیوبندیوں کو بھی ایسے مسائل، بدعتیوں کو خوش کرنے والے اور بدعتیوں کو مسالہ دینے والے گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. بزرگوں نے جو کچھ کہا وہ بڑی مجبوری کے درجے میں بار بار اس طرح کا ہوا تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بولنا پڑا. حفظ الایمان میں جو آپ کے متعلق آیا، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کذب کی نسبت اللہ پاک جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں، یہ پوچھا گیا امکان کذب، تو حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے کذب پسندیدہ نہیں ہے، لیکن کذب پر عدم قدرت یا اللہ کی عدم قدرت پر دلالت ہے، اس لیے فرمایا کہ امکان ہے. تو اسی میں اتقتلون رجلا، دوسرا یہ فرمایا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان کا وبال ان پر ہوگا، اور اگر سچے تو عتبہ میں بھی یہی جملے کہے تھے کہ قریش کی جماعت، میں نے ان کا کلام دیکھا ہے، میں نے ان کی باتیں سنی. حضور نے خاموشی اختیار کی، جواب نہیں دیا، اور آپ نے سورہ حمیم سجدہ پڑھنا شروع کیا. جب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پر پہنچے مثل قوم نوح وعاد وثمود، کہ ان پر بھی وہی عذاب آئے گا جو پچھلوں پر عذاب آیا تھا، تو اس نے حضور کے چہرے پر منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. تو یہ ایک دلیل بہت اچھے انداز کی ہے. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، یہ ایک دوسری دلیل ہے. تو دعوت و تبلیغ کی جو اسالیب ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہماری دلیلیں اچھے انداز کی ہو.
بہت زیادہ منطقی اور فلسفی نہ ہو، بلکہ ایسی منطقی ہو جو لوگوں کی سمجھ میں بھی آتی ہو۔ یہاں پر یہ لوگوں کی سمجھ میں آنے والی دلیل سے انہوں نے گفتگو کی۔ تو عقل اور سمجھ اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ جب یہ جوتے ہیں تو خود ان پر وبال آئے گا، اس لیے کہ جس ذات نے نہیں بھیجا ہے ان کی طرف نسبت کی تو یہ غلط نسبت سے وہ خود عذاب دیں گے۔ فَإِن يَكُ كَاذِبًا ان اللہ لا يهدي من هو مسرف كذاب، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے ہیں تو اللہ کی طرف سے جھوٹوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے، لیکن سچے ہیں اس لیے یقیناً، لیکن انداز اختیار کیا یہ اور یہ والا، قطعی طور پر نہیں کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، حالانکہ دل سے یقین تھا۔ آگے فرمایا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اس کے بعد ایک اور حقیقت سمجھائی، آج تمہارے پاس حکومت ہے، اس لیے تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہو، لیکن کیا معلوم اسی دنیاوی زندگی میں حکومت چھین لی جائے یا مرنے کے بعد ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کے اندر تمہیں سزا دی جائے۔ تو یہ فراؤ هذه النعمہ بشکر اللہ، لہذا ابھی جو نعمتیں ملی ہے اس کا شکریہ ادا کرو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کی تصدیق کرو اور نبی کو ستانے سے پرہیز کرو۔ فمن ينصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اگر نہیں کیا نبی کو ستایا اور پکڑ آ گئی تو کیا کریں گے ہم۔ یہ بڑے سمجھداری اور عقل مندی کی باتیں ہیں جو انہوں نے لوگوں کو پہلے تو عقلی دلیل پیش کی اور اب وہ دلیل جس کی بنیاد کے اوپر لوگ ڈر جائیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور تم نے ان کو ستایا تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ قال فرعون نے جب یہ دلیلیں سنی تو تھوڑا ڈھیلا تو پڑا، لیکن اب حضرت کے پاس تو کوئی دلیلیں تھی نہیں، تو وہی ما اریکم الا ما ارا، اب نظر ثانی میں نہیں کر رہا ہوں، پہلی نظر میں جو کہہ دیا جھوٹ وہی جھوٹ میرا برقرار رکھتا ہوں۔ اریکم الا ارا الا ما ارا ما اریکم الا ما ارا۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کو معلوم تھا، لقد علمت، اللہ پاک فرمان ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قرآن یہ کتاب لے کر جو آئے ہیں یہ رب السماوات والارض کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ دوسری ایک آیت میں اور مزید وضاحت فرمائی، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، انکار تو کیا لیکن کفر جحود تھا اور استيقان اندر سے یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، میں ہدایت نہیں کرتا ہوں تمہاری مگر درست راستے کی، اس میں بھی وہ جھوٹ بولا۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ اور کہا اس آدمی نے جو ایمان لایا تھا، اے میرے قوم، بلا صبح میں خوف کرتا ہوں تم پر گروہ کے دین کے مانند کا، یعنی قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود اور ان کے بعد والوں کی حالت کے مانند کا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ اور اے میری قوم، بلا صبح میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن کا، جس دن تم پشت پی کر بھاگو گی اور تمہارا اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ البتہ تحقیق ہے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام آئے، اس سے پہلے واضح دلائل کو لے کر پھر برابر تم شک میں پڑتے رہے ان چیزوں میں جس کو لے کر وہ تمہارے پاس آئے تھے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو تم نے کہا کہ ہرگز اللہ تعالیٰ نہیں بھیجے گا اس کے بعد کسی رسول کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس آدمی کو جو حد تجاوزی کرنے والا ہو، شک میں پڑا رہتا ہو، اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، یہ بڑی ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر اس آدمی کے دل پر جو تکبر کرنے والا ظالم ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر کرنا ہے اس نیک آدمی کے بارے میں، یعنی آل فرعون کے مومن کے بارے میں، یہ کہ اس نے اپنی قوم کو ڈرایا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دنیا اور آخرت میں، پر اس نے کہا یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو جھٹلایا قدیم زمانے میں، جیسے کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئی جھٹلانے والی امتوں میں سے، کہ کیسا ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔
اور ان سے اس کو نہیں لوٹایا کسی لوٹانے والے نے اور نہ روکا اس کو ان سے کسی روکنے والے نے. وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے اپنے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اور ان کے اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے. بس ان کے سلسلے میں اپنی تقدیر کو نافذ کر دیا. پھر فرمایا یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد, یعنی قیامت کا دن. اور اس کا نام تناد رکھا گیا اس لیے کہ حدیث سور میں آیا ہے کہ بلا صبح زمین میں جب زلزلہ آئے گا اور زمین پھٹ جائے گی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اور حرکت کرنے لگے گی اور ہلنے لگے گی, تو لوگ دیکھیں گے اس کی طرف تو بھاگنے لگیں گے اور ان میں سے بعض کو پکاریں گے. امام ضحاک نے فرمایا بلکہ یہ اس وقت ہوگا جبکہ جہنم کو لایا جائے گا تو لوگ اس سے بھاگیں گے, پھر فرشتے ان سے ملیں گے اور ان کو واپس لوٹائیں گے مقام محشر تک. اور یہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے والملک علی ارجائها, اور کہا گیا اس لیے کہ میزان اس کے بعد ایک فرشتہ ہوگا. جب کسی بندے کے عمل کا وزن کیا جائے گا پھر وہ کامیاب ہو جائے گا تو فرشتہ بآواز بلند پکارے گا سنو تحقیق کے فلاں ابن فلاں سعادت مند ہو گیا, اب وہ بدبخت نہیں ہوگا اس کے بعد کبھی بھی. اور اگر اس کا عمل ہلکا ہو گیا تو پکارے گا سنو تحقیق کے فلاں بن فلاں بدبخت ہو گیا. اور کہا گیا ہے کہ اس کا نام تناد رکھا گیا ہے جنت والوں کے جہنم والوں کو پکارنے کی وجہ سے. ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فوجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم, اور جہنم والوں کا جنت والوں کو پکارنے کی وجہ سے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين, اور اعراف والوں کا جنت والوں کو اور جہنم والوں کو پکارنے کی وجہ سے جیسا کہ یہ مذکور ہے سورہ اعراف میں. اور امام بغوی اور ان کے علاوہ نے اختیار کیا ہے یہ کہ اس کا نام تناد ان تمام وجوہ کی وجہ سے رکھا گیا ہے اور یہ حسن جدید قول ہے واللہ اعلم. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان یوم تولون مدبرین, یعنی بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے, ما لکم من اللہ من عاصم, یعنی کوئی روکنے والا نہیں ہوگا جو تم سے اللہ کے عذاب کو اور اس کی سزا کو روکے. ومن یضلل اللہ فما له من هاد, یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات, یعنی اہل مصر تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک رسول بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے, اور وہ یوسف علیہ السلام ہے جو اہل مصر کے حاکم تھے اور رسول تھے, اور وہ دعوت دیتے تھے اللہ کی طرف اپنی امت کو عدل و انصاف کے ذریعے سے. بس انہوں نے ان کی اطاعت نہیں کی مگر محض وزارت اور دنیاوی جاہ و جلال کی وجہ سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما زلتم فی شک مما جاءکم به حتی اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا, یعنی وہ مایوس ہو گئے پھر تم مایوس ہو گئے اور تم نے کہا نا امید ہوتے ہوئے لن يبعث الله من بعده رسولا, اور یہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے تکذیب کی وجہ سے ہوا. اسی کذالک یضل اللہ من هو مشرک مرتاب, یعنی تمہاری یہ حالت تمہاری اس حالت کی طرح اس شخص کی حالت ہوگی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے گا اس کے حد تجاوز کی وجہ سے اپنے افعال میں اور اس کے دل میں شکوک و شبہات کی وجہ سے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم, یعنی وہ لوگ جو حق کو دفع کرتے ہیں باطل کے ذریعے سے اور جھگڑتے ہیں بغیر دلیل کے اور اپنے ساتھ بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کے اس دلیل کے بغیر جو اللہ کی طرف سے آئی ہو, اس دلیل کے بغیر جو اللہ کی طرف سے آئی ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے اس پر سخت ناراض ہونا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا, یعنی مومنین بھی ناپسند کرتے ہیں اس آدمی کو جو اس صفت کا ہو, اس لیے کہ جو آدمی اس صفت کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے اس کے دل پر, بس وہ اس کے بعد نہ کسی نیکی کو جانتا ہے اور نہ کسی برائی کو برائی سمجھتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر, یعنی حق کی اتباع کرنے سے جبار. امام قتادہ نے فرمایا کہ سرکشیوں کی نشانی قتل کرنا ہے نہ حق. واللہ تعالی اعلم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. رجل مومن یہاں سے ایک تاریخی حقیقت کو ذکر کرتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ داعی کو امتوں کی تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے, تاریخ سے بھی واقفیت ہو داعی کو. مثل یوم الاحزاب کر کے پچھلی قوموں کے واقعات ان کے پاس آئے تھے, انہوں نے سنے تھے. حالانکہ مصر میں رہنے والوں کے سامنے اس طرح کے حالات کا آنا بہت کم ہے, اس لیے کہ یہ جو علاقہ تھا مصر تو سائڈ پہ ہو گیا, مصر تو بر اعظم افریقہ میں آیا, چاہے وہ ملا ہوا ہے شام سے سعودی عربیہ سے, لیکن
تہذیبی اعتبار سے اور دنیاوی جغرافیہ کے اعتبار سے وہ اس طرف ہے، اس لیے وہاں سوائے یوسف علیہ السلام کے اور کسی کے سلسلے کا علم نہیں ہو سکتا تھا. لیکن پھر بھی قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ کی معلومات ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انہوں نے غور و فکر کیا اور اللہ کے دین کے سلسلے میں سمجھنے کی کوششیں کی اور خود تاریخ سے لوگوں کے سامنے حوالے دیے. تو تاریخی حوالے بھی لوگوں کے لیے عبرت والے ہوتے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، یہ بھی بہت شاندار جملہ کہا. ان قوموں کو جو عذاب آیا نعوذ باللہ، فرعون جیسا ظلم نہیں ہے اللہ پاک کے یہاں تو بندوں کے اپنے ظلم کی وجہ سے اللہ پاک سزا دے رہے ہیں، اور وہاں فرعون اپنی طرف سے بدماشی کر رہا ہے. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. اسی طریقے سے انہوں نے ایک بات اور بھی کہی، ان کو گویا اس کا بھی علم تھا. تو مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور، آخرت کا عقیدہ، یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جو آدمیوں کو گناہ سے روکتا ہے. اس کی طرف تنبیہ کرنے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک دن آئے گا یوم التناد، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کا. اب یہ یوم التناد کیا ہے، مفسرین نے الگ الگ باتیں کہی، لیکن مجموعی طور پر سب باتیں صحیح ہے. جنتیوں کا جہنمیوں سے، جہنمیوں کا جنت وانوں سے، اور ان دونوں سے اصحاب اعراف کا خطاب، یہ سب آ چکا ہے. ونادا اصحاب الاعراف کے اندر، اور اصحاب الجنتی اور اصحاب النار دونوں کے متعلق بھی آ گیا تھا. اور اسی طریقے سے دوسری بھی آیت کریمہ میں ایک چیز ذکر فرمائی، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یہ جنت والے کہیں گے. اصحاب یوم التناد کے سلسلے میں قیامت کے دن کے متعلق کہا، اس کی ایک وجہ تو بتلائی کہ اس دن زمین میں زلزلہ، حرکتیں ہوگی زمین، اور سب لوگ پریشان ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، اس لیے اس دن کو یوم التناد کہا. ضحاک نے کہا کہ جہنم لائی جائے گی تو لوگ بھاگ جائیں گے، فرشتے ان کو پکڑ کر لے آئیں گے، چاہے یہ وجہ ہو چاہے دوسری اور وجہ ہو. والملک علی ارجائها، فرشتے ان کی چاروں سمت سے گھیر لیں گے ان کو. یا یہ کہ فرشتہ جس دن اعلان کرے گا کہ فلانا کامیاب ہوا اور کبھی بدبخت نہیں ہوگا، اور فلانا ناکام ہوا، تو یہ ناکام ہونے والے بھاگیں گے یا آپس میں گفتگو کریں گے. تو یوم التناد اس رجل مومن کو یہ بھی معلوم تھا، اور یہ جتنی وجوہات مفسرین نے ذکر کی اس کا ان کو پتا تھا. تو اسلامی صحیح عقائد جاننے والا ہی دعوت دے سکتا ہے. جاہل بیچارے دعوت دینے جائیں گے، خیر وہ تو دعوت نہیں دے رہے ہیں، تذکیر کر رہے ہیں، چاہے اس کو تبلیغی جماعت وہ کہے، ورنہ اصل ہے وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، یہ تذکیر ہے. اس لیے تذکیر میں مسائل اتنے تو جاننا ضروری ہے کہ سامنے والے کو سمجھا سکے، وہ کوئی اشکال کرے تو اس کا جواب دیا جا سکے. آگے اس کے بعد فرمایا یہ یوم التناد میں ہوگا کیا، تولون مدبرین، بھاگو گے اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اس کا بھی ان کو علم تھا. سیدنا یوسف علیہ السلام مصر میں تشریف لائے تھے، اگرچہ ان کی حکومت کا غلبہ تھا، اس بنیاد پر اکثر لوگوں نے ان کی باتوں کو مانا تھا. قدر قلیل جماعت ایسی ضرور ہوگی جو حقیقت میں ایمان لائی ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام پر، لیکن چونکہ اکثریت مصر کی وہی تھی اس لیے رجل مومن نے ان کی طرف اشارہ کیا. اور پھر یہ کہ یوسف علیہ السلام کا دبدبہ تمہارے اوپر تھا کہ اللہ پاک نے ان کو روٹلے پر منتظم بنا دیا تھا، کھانے پینے کی اشیاء کے وہ ذمہ دار تھے، اس لیے اس لالچ میں بھی تم نے ان کے ساتھ یہ کیا. فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، جس چیز کو لے کر آئے تھے تم برابر شک میں رہے تھے. آپ کے انتقال کے بعد تم نے پھر کہہ دیا کہ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اللہ پاک اب کوئی رسول نہیں بھیجیں گے. اب یا تو اسی لیے کہا کہ تم پہلے بھی منکر تھے اور اب بھی کسی رسول کے منکر تھے، اس بنیاد پر تمہاری طرف سے یہ نکلا. یا خود مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، بطور افسوس کے نکلا کہ جب تک یوسف علیہ السلام حیات قدر نہیں کی، اب جب یوسف علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اب احساس ہوا اور پھر دل میں ندامت ہوئی کہ اس رسول کی جب ہم نے اطاعت نہیں کی ہے تو اور دوسرے رسول بھی اللہ پاک نہیں بھیجیں گے. الذین یجادلون فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں ادھر ادھر کی بکواس کرنے والے، بغیر دلیل کے حجت بازیاں کرنے والے، جسے آج بھی دنیا میں کر رہے ہیں. بغیر سلطان، اللہ نے کوئی دلیل ان کو نہیں دی. تو کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، بغیر دلیل کے گفتگو کرنا یہ اللہ اور ایمان والوں کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. کفر کے سلسلے کی دلیلیں آج بھی اسی طرح کرتے ہیں. یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ کلی قلب متکبرین جبار، ان کے دلوں کے اندر اس طرح کی چیزیں آتی ہے. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. اور فرعون نے کہا یہ ہامان میرے لیے اونچی عمارت بنا تاکہ میں راستوں کو پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کے راستوں کو. پھر میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے رب کی طرف، اور بلا شبہ میں ان کو جھوٹا گمان کرتا ہوں. اسی طرح مزین کی گئی فرعون کے لیے اس کی بدعملی اور اس کو روکا گیا راستے سے، اور فرعون کا مکر نہیں ہے مگر
تباہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتلاتے ہوئے فرعون اور اس کی بغاوت کے بارے میں اور اس کے شرکت اور اس کے اختراع کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کو اس کو جھٹلانے کے بارے میں، یہ کہ اس نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کے، اس کا موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کے بارے میں، یہ کہ اس نے حکم دیا اپنے وزیر حامان کو، یہ کہ اس کے لیے ایک اونچی عمارت بنائے اور یہ بلند و بالا محل اور اونچا خوشنما محل، اور اس کو بنائے پکائی ہوئی مٹی سے ڈھالی ہوئی مضبوط اینٹوں سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا، اور باری تعالیٰ کا فرمان لَعَلِّي ابلغ اسباب السماوات، سعید بن جبیر نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے، اور ایک قول یہ ہے کہ آسمان کے راستے، فَاطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور یہ اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے سرکشی کی وجہ سے تھا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا اس کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، یعنی اس کے اس گناہ کی وجہ سے جس کا اس نے ارادہ کیا، یہ کہ وہ وہم میں مبتلا کر دے اس کے ذریعے سے رعیت کو، یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ پہنچ جائے گا موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی طرف، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ۔ ابن عباس اور امام مجاہد نے فرمایا کہ اس سے مراد خسارہ ہی ہے۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني يهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ اور کہا اس آدمی نے جو ایمان لایا تھا اے میرے قوم تم میری اتباع کرو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا بھلائی کے راستے کی، اے میرے قوم بلا شبہ دنیاوی زندگی جو تھوڑا فائدہ اٹھانا ہے اور بلا شبہ آخرت کی ہمیشہ آرام کی جگہ ہے، اور جو سب برائی کرے گا تو اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کی مانے، اور جو نیک عمل کرے گا چاہے مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو وہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس میں رزق دیا جائے گا بغیر حساب کیے۔ مومن اپنی قوم سے کہتا ہے، اپنی اس قوم سے کہتا ہے جنہوں نے بغاوت کی اور سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اور زبردست اعلیٰ رب کو بھول گئی، تو ان سے کہا یا قوم اتبعونی اہدیکم سبیل الرشاد، یعنی میں ایسا نہیں ہوں جیسا کہ فرعون نے جھوٹ بولا اپنی اس بات میں وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، پھر ان کو بے رغبتی دلائی اس دنیا کے سلسلے میں جس کو انہوں نے ترجیح دی تھی دنیا آخرت کی زندگی پر، اور جس نے ان کو روکے رکھا تھا اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے سے۔ فرمایا یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع، یعنی تھوڑی ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، عن قریب ختم ہونے والی ہے اور مرجا جائے گی۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، یعنی وہ دار کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس سے منتقل ہونا نہیں ہے اور اس سے جانا نہیں ہے اس کے علاوہ کی طرف، بلکہ یا تو جنت ہوگی یا تو جہنم۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها، یعنی ایک ہی ملے گا اس کے معنی، ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب، یعنی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا بدلے کا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطائیں گے بہت زیادہ ثواب جس کا کوئی انقطاع اور کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، فرعون نے حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک محل بناؤ اینٹوں کا، یعنی مٹی کی اینٹوں کو تپایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو تیار کرنا، اسی کی طرف اس نے اشارہ کیا لعلی ابلغ الاسباب، محل بناؤ تاکہ میں اس کے آسمان کے راستوں کی طرف جاؤں اور وہاں جا کر میں جھانکوں اور دیکھوں کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی اللہ نہیں ہے اور کسی اللہ نے ان کو لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا نہیں ہے۔ یہ فرعون کی بدماشی اس حد تک پہنچی تھی فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، اس کے باوجود اللہ پاک فرماتے ہیں اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، یہ داعی کو یہ بھی بتلا دیا وَإِنِّي، اس دعوت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ رجل مومن سیدھا فرعون سے کوئی خطاب نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنی قوم کو ہی دعوت دے رہے ہیں اور ان تمام چھپتی ہوئی جو باتیں ہیں اشکال اور اعتراض والی انہی کو اٹھا رہے ہیں اور ان کو اٹھا کر ان کا جواب ان کے سامنے دے رہے ہیں، اس لیے داعی کو بھی ان جوابات میں جو سائل سوال کرے اس کی پوری تیاری کر کے جواب دیا جائے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، فرعون یہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں جھوٹا محسوس کرتا ہوں کہ اللہ ہے کوئی یا اللہ نے بھیجا ہے، حالانکہ یقین کر رہا تھا کہ خدا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، فرعون کے اس کے برے عمل نے اس کو اس طرح مزین کیا، معلوم ہوا کہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ آدمی کو اللہ کی ناراضگی کی طرف اور زیادہ لے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کلا بل ران کی کیفیت آ جاتی ہے۔
وما کید فرعون الا فی تباہ، فرعون کا کام اور اس کی مکاری ساری ہلاکت والی ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، رجل مومن نے کہا کہ میں تمہیں سبیل الرشاد کی رہنمائی کرتا ہوں، اس لیے کہ فرعون نے بھی تمہیں کہا تھا لیکن اس کا کہنا جھوٹا تھا۔ اگلی آیت میں اس نے جسے کہا تھا کہ میں تمہیں رہنمائی کرتا ہوں تمہاری، رجل مومن کے کہنے کے اوپر اس نے یہ جملہ کہا تھا۔ یہاں پر فرمایا کہ اس قول میں بھی فرعون جھوٹا ہے، اور پھر اس رجل مومن نے ان کو آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ داعی کو اپنی دعوت کے اوپر عطل رہنا چاہیے، چاہے فرعون نے یہ جملہ کہا تھا، انہوں نے دوبارہ اس جملے کو دوہرا کر اپنی طرف سے اس بات کر کے بتلایا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی سبیل الرشاد بتلائی ہے، فرعون کا یہ سبیل الرشاد کہنا بالکل جھوٹا ہے۔ اب آگے اس کے بعد رجل مومن آخری جو نصیحتوں کی چیزیں ہیں ان کے اندر دنیا کی زندگی کی حقیقت بتلاتے ہیں، اور اس کے بعد والی اگلی آیت میں تدعوننی الی النار، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، جنت کی طرف۔ تو دنیاوی زندگی کی حقیقت بتلائی، انما هذه الحیات الدنیا متاع، وقتی اور چند دنوں کی عارضی ہے، اور ہمیشہ کی نعمتیں آخرت کی دار قرار میں ملے گی۔ من عمل سیئۃ، جو گناہ کرے گا اس کو ایک ہی گناہ ہوگا، لیکن من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیکیاں کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کو ثواب ملے گا۔ فاولئک یدخلون الجنہ بغیر حساب۔